السلام علیکم عزیز طلبات، جماعت پنجم کے لیے میرا 28واں لیکچر ہے اسلامیات کا۔ بیٹا یہ ہم صفحہ نمبر 26 پڑھ رہے ہیں۔ 26 اور اس سے پہلے ہم مسجد کیسے آغاز کیسے ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہوتے ادھر قریب صحن میں یا کھلے میدان میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن کچھ دن رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس طریقے سے تو مسلمانوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تنگی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایک مرکزی مقام ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کی تبلیغ کی جا سکے۔ اس لیے انہوں نے مسجد کی تعمیر کا آغاز سوچا، اور جس جگہ پہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آپ قیام کر رہے تھے نا، تو ان کے گھر کے قریب جہاں اونٹنی آپ کی بیٹھی تھی، وہ جگہ آپ کو مسجد کے لیے پسند آئی۔ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو بنی نجار کے 2 بچے تھے، جن کے حضرت معاذ جن کے کفیل تھے۔ انہوں نے بچوں سے آپ نے دریافت کیا کہ اس کی قیمت کیا، تو انہوں نے کہا جو اجر و ثواب ہمیں اس کی تعمیر ہونے پر ملے گا وہی اس کی قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ قیمت ادا کر کے تعمیر شروع کی۔ تعمیر کا آغاز ہوا تو کیا ہوا، یہ اب آج ہم پڑھیں گے 28ویں لیکچر میں، اور اس جتنا پیراگراف پڑھیں گے اس سے 4 کوشچن بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 4 کوشچنز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ 1 ربیع الاول بمطابق 622 مسجد کی تعمیر کا سلسلہ 1 ربیع الاول بمطابق 622 عیسوی میں شروع ہوا۔ زمین کو ہموار کر کے کھجور کے درختوں کے ذریعے قبلے کی طرف باڑ لگوائی گئی تاکہ دیوار سی بن جائے۔ وہ جگہ تقریباً 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی مستطیل شکل کی تھی۔ مستطیل کون سی شکل ہوتی ہے؟ مربع ٹائپ جو ہوتا ہے نا، مستطیل یعنی لمبائی اور چوڑائی۔ یہ مستطیل شکل یہ ڈبے کی طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ دیواریں کیسے بنائی گئی تھی؟ کچی اینٹوں سے۔ کھجور کے درختوں کے تنوں کے ستون بنائے گئے تھے۔ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں نا، ان کے ستون بنائے گئے۔ ان ستونوں پر کھجور کے درخت کے پتوں اور شاخوں کی چھت ڈالی گئی، یعنی کھجور کا استعمال زیادہ تھا۔ پہلے کچی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئیں، کھجور کے تنوں کی ستون بنائے گئے اور اس نے پتوں کی اور شاخوں کی چھت ڈالی گئی، لیکن بارش ہونے پر چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا، اس لیے اس کو گارے سے لیپ دیا گیا، اس کو مٹی لگا دی گئی۔ اس کے باوجود بھی بارش کا پانی نیچے آتا اور کیچڑ بن جاتا تھا۔ اس کا حل یہ نکالا کہ فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی، یعنی وہ کیچڑ بن جاتا تھا جس سے نمازی پریشان ہوتے تو کنکریاں بچھا دی گئی تاکہ وہ پختہ ہو جائے۔ یوں مسجد نبوی کا پہلا سنگریزوں کا پتھروں کا فرش تیار ہو گیا۔ اس تعمیر میں تمام صحابہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے حصہ لیا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے۔ اس طرح جو مسجد تیار ہوئی انتہائی سادہ تھی۔ اب تو بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، اب تو دیکھتے ہی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ انتہائی سادہ تھی، نہ کوئی محراب تھا نہ کوئی منبر، یہاں تک کہ کوئی مینار بھی نہ تھا، اور سادہ سی مسجد نبوی مہاجرین اور انصار کی دوستی اسلام کی سربلندی کا مرکز بنی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے مطابق مسجد نبوی کی توسیع کا کام ابھی تک ہو رہا ہے۔ ابھی میں جب عمرہ کرنے گئی ہوں تب بھی ایون تعمیر ہو رہی ہے، کئی دروازے اور بڑے کیے جا رہے ہیں، آگے کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ اس میں تعمیرات ہو رہی ہیں کیونکہ لوگ بہت جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے کوشچن آنسرز پڑھ کے دیتی ہوں۔ یہ تو چیزیں یاد کرنے کی ہیں۔ چھت کس چیز سے بنی تھی، سنگریزوں کا فرش کیسے بنا تھا،
اس کی سادہ تعمیر تھی، لیکن اس کی وسعت کیسے ہوتی رہی، ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل کرتے رہے بار بار، کیونکہ لوگ اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ مسجد کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ مسجد کی دیواریں چھت کیسے بنائی گئی؟ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی، درخت کے پتوں اور شاخوں سے چھت ڈالی گئی، لیکن بارش ہونے پر چھت سے پانی ٹپکتا، اس لیے اس گارے سے لیپ دیا گیا۔ یہ وہی الفاظ، وہی چیز یہاں میں نے لکھ دی ہے۔ اسلامیات اصل میں یاد کرنے کی چیز ہوتی ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ یاد کرنا پڑتا ہے۔ سنگریزوں کا فرش بنانے کی ضرورت کی، چھت ٹپکتی تھی تو نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا، کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے نمازی پریشان ہوتے تھے، تو اسے گارے سے لیپنے کے باوجود بھی پانی نیچے آتا تھا اور کیچڑ بن جاتا تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی، یوں مسجد نبوی کا پہلا سنگریزوں کا فرش تیار ہو گیا۔ درختوں کی پتوں اور شاخوں کی چھت ڈالی گئی، لیکن بارش ہونے پر چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا، اس لیے اس کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی بارش کا پانی نیچے آ جاتا اور کیچڑ بن جاتا تھا۔ اس کا یہ حل نکالا گیا کہ فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی، یوں مسجد نبوی کا پہلا سنگریزوں پتھروں کا فرش تیار ہو گیا۔ چوتھا کوشچن، مسجد نبوی کی ابتدائی شکل کیسی تھی؟ یہ ابتدائی شکل بہت سادہ تھی، نہ کوئی محراب تھا، نہ یہاں لکھا ہوا ہے نہ کوئی ممبر تھا، نہ کوئی محراب تھا۔ مسجد نبوی کی ابتدائی شکل انتہائی سادہ تھی، نہ کوئی محراب تھا، نہ کوئی ممبر، یہاں تک کہ کوئی مینار بھی نہ تھا، میرے خیال میں لکھا ہوا تھا مینار بھی نہ تھا۔ مسجد نبوی کا 7واں سوال، مسجد کی توسیع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے مطابق مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تو توسیع کی بھی ضرورت پڑتی رہی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 سوال ہیں جو آپ کو کرائے، 3 پہلے میں کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔